الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى في مقام آخر الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام. یہ کتاب ہدایت ہے، انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے. اس کو اللہ رب العزت نے اتارا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اے محبوب، آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. تو یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب، قار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب، اللہ رب العزت سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. آپ نے دنیا میں لوہے کا مقناطیس دیکھا ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قرآن مجید، فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحمتیں برسا دی جائیں. یہ رحمتوں کو کھینچتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت دینے کے لیے اسے بھیجا. اس لیے فرمایا گیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جب پھر اس سے ٹکراتا ہے وہ دنیا میں پاش پاش ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کا کلام، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت،
پڑھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، اور جس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ قرآن بھی نعمت اور صاحب قرآن بھی نعمت۔ ہم اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سیرت مصطفیٰ بھی ہے، یہ اللہ رب العزت کا پیغام بھی ہے اور سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ چنانچہ اگر قرآن حال ہے تو صاحب قرآن حال ہے، اگر یہ نقوش ہے تو صاحب قرآن اعمال ہے، اگر یہ علم ہے تو نبی علیہ السلام عمل ہے، یہ اجمال ہے، نبی علیہ السلام تفصیل ہے، یہ متن ہے، نبی علیہ السلام تشریح ہے، یہ ذکر ہے، نبی علیہ السلام مذکر ہیں، یہ نصیحت ہے، نبی علیہ السلام ناصح ہیں، یہ واعظ ہے، نبی علیہ السلام واعظ ہیں، یہ ہدایت ہے تو نبی علیہ السلام ہادی ہیں، یہ رحمت ہے تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اگر یہ نور ہے تو نبی علیہ السلام سراجا منیرا ہے۔ اس لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تو قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ انہ ورقۃ مصحف، کہ جیسے کھلا ہوا قرآن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوئے۔ اس لیے حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ایک عجیب بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں وہ نبی علیہ السلام کی کسی نہ کسی انداز سے منقبت بن جاتی ہیں۔ ذات و صفات کی آیات اعمال نبوی، تکوین کی آیات استدلال نبوی، توجہ الی اللہ کی آیات خلوت نبوی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبوی، مہر کی آیات جمال نبوی، قہر کی آیات جلال نبوی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبوی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبوی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبوی، احوال محشر کی آیات محاسبہ نبوی، نفی غیر کی آیات فنایت نبوی، اثبات حق کی آیات بقایت نبوی، نعیم جنت کی آیات شوق نبوی، اور عذاب جہنم کی آیات خوف نبوی، انعام کی آیات انس نبوی، انتقام کی آیات حزن نبوی۔ چنانچہ پورا قرآن اگر کلام اللہ ہے تو دوسرے الفاظ میں سیرت رسول اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کا یہ پیغام دنیا میں لے کر آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا فوق ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اس میں انقلاب پیدا فرما دیا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی بھی کافر آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور پھر قرآن سینوں میں اثر کرتا تھا۔ کافر لوگ پہلے سے ہی کہتے تھے ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ کوئی جادو ہے اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اور واقعی قرآن مجید کی تاثیر ایسی تھی کہ لوگوں کو لگتا تھا جادو ہو جاتا ہے۔ دیکھیے
دریاؤں کے راستے کبھی کسی نے بنائے؟ دریا اپنے راستے خود بنایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید رحمت الہی کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے۔ اس قرآن مجید کے ساتھ مناسبت پیدا کیجیے، پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیا حاصل ہوتی ہیں۔ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ عجیب بات ہے کہ آج مخلوق کا کلام سن کے ہم پہ اثر ہوتا ہے۔ کسی کے لکھے ہوئے اشعار سن لیے تو آنکھوں سے آنسو، اور اللہ کا کلام سنتے ہیں تو تبسمت نہیں ہوتے، احساس نہیں ہوتا۔ آخر اس کی کیا وجہ؟ ہمارے مشائخ نے اس کی وجہ بتائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں جتنا مخلوق کا تعلق زیادہ ہوگا تو مخلوق کے کلام کا اتنا زیادہ اثر ہوگا۔ اگر اللہ کا تعلق غالب ہوگا تو پھر قرآن کا اثر بھی اس کے اوپر غالب ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن مجید سنتے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ اللہ کے قرآن نے گواہی دی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ دیکھا، قرآن پڑھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ اللہ کا کلام ان کے دلوں کو گدگدا دیتا تھا۔ جیسے جسم میں کسی حصے میں گدگدی کریں تو کیا مزہ آتا ہے، تو اگر دلوں کو کوئی چیز گدگدائے تو کیا مزہ آتا ہوگا۔ اس لیے جب وہ قرآن مجید سنتے تھے تو ان کا جی چاہتا تھا کہ اب ہمیں کوئی بندہ انٹرپٹ کرنے والا نہ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی اپنے گھر کے اندر تہجد پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا صحن ہے، بچہ بھی چارپائی پر لیٹا ہے، گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے، طبیعت مچل رہی ہے، جی چاہتا ہے کہ ذرا بلند آواز سے قرآن پڑھوں، جہر سے پڑھوں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھی بدکنے لگ جاتا ہے، تو پھر آہستہ پڑھتے ہیں، پھر طبیعت میں چلتی ہے، پھر بلند پڑھتے ہیں۔ اسی میں رات گزر گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سحری کے وقت تو انہوں نے کچھ روشنیاں اپنے سے دور آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھی۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روشنیاں کیسی؟ صبح اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میں نے کچھ روشنیوں کو اپنے سے دور آسمان کی طرف جاتے دیکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے فرشتے تھے جو آسمان سے تمہارا قرآن سننے کے لیے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ بھی لطف اور مزے کی بات ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ سعادت انسان کو نصیب ہوئی۔ اللہ کے فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام کو یہ سعادت نصیب ہے۔ باقی فرشتے قرآن سن تو سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ اب ایک بندہ اگر کوئی کام خود نہ کر سکتا ہو مگر اچھا لگے تو دوسرے بندے کو کرتا دیکھے تو محبت سے دیکھتا ہے۔ تو جب کوئی بھی قاری اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بسا اوقات اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ ملا دیتے ہیں۔ کیا نور نکلتا ہوگا اس قاری کے منہ سے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سیرت کے امام ہیں، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کوئی خاص چیز منہ میں رکھتے ہیں جو اتنی خوشبو آتی ہے؟ فرمان لگے میں تو کوئی چیز منہ میں نہیں رکھتا۔ حضرت اتنی خوشبو آخر کیسے آتی ہے؟ فرمانے لگے کہ میں چونکہ سارا دن اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاصم
تو اللہ کا قرآن اتنی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں، جب سے نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آنے لگے۔ عزیز طلباء، اس قرآن کی عظمت کو سمجھیے، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عظمی آپ کے سینے میں عطا فرما دی۔ یہ بڑی نعمت ملی ہے۔ دیکھو دنیا کی ڈگریاں لوگ پاتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، جیسے ہی موت آئی نہ انجینئرنگ رہی، نہ ڈاکٹری رہی، نہ کوئی ڈگری رہی، سب ختم۔ کسی کے پاس بڑا عہدہ تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی صدر تھا، کچھ اور تھا، جیسے ہی روح نکلی سب عہدے ختم ہو گئے۔ یہ سب فانی چیزیں ہیں، لیکن حافظ قرآن، اللہ کی شان دیکھیے، دنیا میں بھی حافظ قرآن اللہ کے سامنے پہنچے گا، قیامت میں بھی حافظ قرآن بنا کر کھڑا کیا جائے۔ کیا نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا۔ جس نے اسے پڑھا ہوگا نا محبت شوق کے ساتھ، شفاعت کرے گا، بلکہ اللہ تعالی حافظ قرآن کا اکرام فرمائیں گے اور اس کو جنت کے 10 فری ویزے عطا فرمائیں گے۔ یہ زبان ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے نا آپ لوگوں کو۔ جنت کے فری ویزے 10 مل گئے، لو بھائی جس کو چاہو لے جاؤ جنت میں۔ کیا شان ہوگی ان حفاظ کی۔ حافظ کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اگر سورج کسی گھر میں آئے تو جتنی روشنی اس گھر میں ہوگی تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو پھر حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی، اس دن احساس ہوگا۔ مگر یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، علماء نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو فری ویزے 10 ملیں گے یہ کن لوگوں کو ملیں گے، کون اس کے اہل ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ قرآن مجید یاد کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے عزیز واقف رشتہ داروں میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ جو اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ اس بچے کو شاباش دیتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، مورل سپورٹ دیتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ بھائی تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، ہیلپ کرتے ہیں اس کی۔ ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے وہ بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ کوئی کہتا ہے کیا ملا بن رہے ہو، اس سے تو بہتر تھا تم گرامر سکول میں چلے جاتے، اس سے تو بہتر تھا کہ تم بیکن ہاؤس سکول میں جا کے پڑھتے۔ وہ ان بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، وہ اس کام کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، مخالفت کرتے ہیں، بچے کی ہمت کو پست کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 گروپ ہو گئے۔ علماء نے لکھا کہ جن لوگوں نے اس کے حافظ بننے کی مخالفت کی تھی یا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن پری کوالیفیکیشن کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکیں گے، یہ ان ویزوں کے اہل نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے جب بھی کسی حافظ قرآن کو آپ دیکھیں جو بن رہا ہے یا بن چکا ہے، خوب خوشی کا اظہار کریں اور اس کی ہمت بڑھائیں، اس کو دعائیں دیں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، تاکہ وہ بچہ دل کے اندر اپنے جرت کو بڑھائے کہ ہاں مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اس کام کو کرنے سے بچے کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جائے گا اور ہمارے لیے قیامت کے دن اس کی شفاعت کا اہل بننا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنا آسان فرما دیا۔ چنانچہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو اتنے بڑے سائز کی ہو
اور پوری کی پوری قرآن کے حافظ دنیا میں ملتے ہوں. آخر اور مذاہب بھی تو ہیں، ان کی بھی کتابیں ہیں، مگر کسی کتاب کا حافظ دنیا میں نہیں مل سکتا. اگر ملے گا تو قرآن کا حافظ ملے گا. یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا حفظ کرنا آسان فرما دیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. اب اس کی مثال سن لیجئے کہ جب کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، تو وہ خود جا کر تو سرحدوں پہ پہرا نہیں دے سکتا. تو اس کام کے لیے وہ ایک فوج بناتا ہے جس میں صحت مند، عقل مند، تعلیم یافتہ نوجوان بھرتی کرتا ہے. ان کی تنخواہیں اچھی، ان کی وردی بڑی خوبصورت، ان کا سٹیٹس بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اور ان کے ذمے لگاتا ہے کہ آپ نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. اب اگر کسی فوجی کی کوئی بےعزتی کرے تو یہ نہیں جی کہ اس نے اکرم کی بےعزتی کی ہے یا اسلم کی، جس کا نام ہو فرض کرو کوئی، بلکہ کہا جائے گا کہ اس نے ایک فوجی کی بےعزتی کی، اس پر سخت سزا دی جاتی ہے. اسی طرح جو بچے قرآن مجید کے حافظ بن گئے، یہ اللہ رب العزت کے دین کے فوجی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت قرآن کے لیے چن لیا ہے. حافظ عالم جن کے پاس کتاب کا علم ہو، کتاب کو انہوں نے سینوں میں محفوظ کیا ہو، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے قرآن عظیم الشان، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. تو یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ کام کے لیے چن لیا ہے. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑے انعام ہیں. یہ خوش نصیبی ہے بچوں کی بھی اور ان بچوں کے والدین کی بھی. دیکھیے قرآن مجید کی حفاظت ایک عجیب معجزہ ہے. جو حفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ قرآن کے محافظ ہوتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی حافظ بیٹھا ہو تو کتنا بڑا عالم بھی تلاوت کرتے ہوئے یا علمون تعلمون کی غلطی کر جائے تو یہ فوراً بتائیں گے کہ فتکون لفظ ہے یا وتکون لفظ ہے، صحیح لفظ کیا ہے. تو الفاظ قرآن کی حفاظت حفاظ کی جماعت کرتی ہے. پھر جو حروف قرآن ہیں ان کی حفاظت قراء کی جماعت کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے تا ادا کیا یا سین ادا کیا، اس حرف کو مخرج سے صفات کے ساتھ کیسے ادا ہونا چاہیے تھا یہ قاری بتائیں گے. تو قراء کس کے محافظ ہوئے؟ حروف قرآن کے محافظ. ان کے سامنے اگر کوئی بندہ تلاوت کرے تو وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ تمہاری زبان سے سین کا لفظ نہیں ادا ہو رہا، اس میں سی ٹی کی آواز ہونی چاہیے، تب سین صحیح ادا ہوگا. اس میں نرمی نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے. وہ صفات بھی بتائیں گے کہ ان صفات کے ساتھ اس مخرج سے لفظ نکلنا چاہیے. چنانچہ وہ حروف کے محافظ ہیں. کوئی بندہ ان کے سامنے تلاوت کرے اور حرف کو صحیح ادا نہ کرے تو وہ فوراً بتا دیں گے یہ لفظ صحیح ادا نہیں ہوا. چنانچہ ہم نے دیکھا ایک مرتبہ نیو یارک یونیورسٹی میں بچوں نے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی. پاکستان کا ایک بچہ وہ بھی نماز پڑھنے جاتا تھا، مگر اس نے کسی اچھے قاری سے قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہوا تھا.
اب اللہ کی شان کہ وہاں ایک دوست تھے، اسٹوڈنٹ تھے جو مصر کے تھے، وہ بھی پڑھنے آ جاتے نماز. ایک دن انہوں نے امامت شروع کر دی. اچھا، کئی مرتبہ زبان اگر عربی ہو نا تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ادائیگی ذرا بدل جاتی ہے. جیسے بعض عربوں میں جیم کو کسی اور انداز سے وہ بولتے ہیں، مثلا جدہ کو گدا بولیں گے، قہوہ کو گہوہ بولیں گے. ہم نے بھی ایک مرتبہ طواف کے دوران ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے سنا تو وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک الجنہ. تو خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے اس کو گنا پکڑا دیا. تو اللہ کی شان کہ وہ نوجوان چونکہ یعنی جیم کو صحیح ادا نہیں کرتا تھا عام زبان میں، تو اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور پڑھا والضحیٰ واللیل اذا سجا. تو سجا کے لفظ کو سگا پڑھ دیا. اب وہاں پر وہ جو بچہ تھا جس نے کسی قاری کی صحبت میں وقت گزارا تھا، اس نے نماز کے بعد کہا کہ جی آپ نے یہ لفظ صحیح نہیں پڑھا. اس نے کہا نہیں، ہم تو اسی طرح پڑھتے ہیں. چنانچہ یہ بات علماء تک پہنچی اور علماء نے مستقل وہاں پر ایک قاری صاحب کو امامت کے لیے منتخب کیا. ایک بچہ جس نے قاری کے پاس چند دن گزارے تھے وہ بھی قرآن مجید کے حروف کی صحیح ادائیگی کا جو ہے کی وجہ بن گیا اور اللہ نے اس کی وجہ سے صحیح قاری کو وہاں پہنچا دیا. تو اگر قراء کہیں ہوں گے نا تو وہ فوراً بتا دیں گے کہ بھئی یہ لفظ صحیح ادا نہیں ہوا. تو حفاظ کس کے محافظ؟ الفاظ قرآن کے محافظ. اور قراء کس کے محافظ؟ اور علماء معانی قرآن کے محافظ. کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرے گا تو علماء فوراً نشاندہی کر دیں گے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے جو کلام الہی میں منشا خداوندی نہیں تلاش کرتے، اپنی منشا ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری بات کا ثبوت کہاں سے مل سکتا ہے. پھر ان کو ذرا مطلب اور طرح کے لینے پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا تو فوراً علماء حق نشاندہی کریں گے کہ اس بندے نے ان الفاظ کا ترجمہ صحیح نہیں کیا. چنانچہ ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھی کہ بھئی اگر تم قرآن کی صحیح تفہیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اصل معنی یہ ہے، کہیں اور تفہیم میں نہ پھنسے پھرنا. تو علماء کرام کس کے محافظ؟ معانی قرآن کے محافظ. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں مختلف جماعتیں بنا دی. یہ ایسا ہی ہے جیسے فوج ملک کی حفاظت کرتی ہے تو بری فوج زمینی راستے سے حفاظت کرتی ہے، ہوائی فوج ہوائی راستے سے اور بحری فوج سمندری راستے سے. مختلف محاذ ہوتے ہیں. اسی طرح علماء ہو، مشائخ ہو، حفاظ ہو، قراء ہو، یہ سب کے سب قرآن مجید کے محافظ ہیں. حفاظ الفاظ کے محافظ، علماء معانی قرآن کے محافظ، قراء حروف قرآن کے محافظ اور مشائخ عظام معارف قرآن کے محافظ. قرآن مجید میں جو معارفت کی باتیں ہیں، چنانچہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن پڑھیے تو حاشیے کے اوپر آپ کو مسائل السلوک کے نام سے عجیب معنی ملیں گے، عجیب معارف کی باتیں ملیں گی، انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ سب نے مل کر قرآن مجید کی حفاظت کر دی. لہذا یہ قرآن مجید کے محافظین ہیں اور اللہ کے ہاں بڑے رتبے اور درجے پانے والے لوگ. جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، یقینی بات ہے کہ یہ مبارکباد کے قابل ہے. انہوں نے ایک بڑا اعلیٰ کام کر لیا، انہوں نے ایک نسبت پیدا کر لی. اب ان کو چاہیے کہ یہ اس قرآن مجید کی عظمت کا خیال رکھیں.
یہ نہیں کہ حافظ بن گئے اور اب یہ سکولوں کا رخ کریں گے تو عام لڑکوں کی طرح یہ بھی فسق و فجور میں پڑ جائیں گے. نہ فرمایا صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا ان یجہل مع من جاہل وفی جوفہ کلام اللہ، کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہلوں جیسا سلوک کرنا شروع کر دے حالانکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. تو یہ اللہ کا کلام بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکتیں نعمتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے. تو قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ اپنی بات کو میں سمیٹنا شروع کروں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے ایمان بالقرآن، کہ ہم قرآن مجید کے اوپر یہ ایمان رکھیں کہ یہ مقدس کلام ہے، مقدس کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اللہ کا کلام جو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی خود لے لی. چنانچہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. یہ ایسی عجیب کتاب ہے، یہ اللہ تعالی کی بولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کروائی، اللہ کا یہ کلام ہے. اسی لیے انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دل سے اس کی تاثیر ہوتی ہے. تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ صحابہ کرام نے پڑھی، زندگیاں بدل گئی. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر آئے تو صدیق بنے، عمر لانو آئے تو فاروق بنے، عثمان آئے تو ذی-النورین بنے، علی لانو آئے تو باب العلم بنے، سلمان لانو آئے تو خاندان نبوت کے فرد بنے، ابو ذر آئے تو فقراء کے تاجدار بنے، ابو ہریرہ لانو آئے تو حافظ الحدیث بنے، ابن مسعود آئے تو فقیہ امت بنے، ابن عباس لانو آئے تو مفسر قرآن بنے، حمزہ لانو آئے تو سید الشہداء بنے، حنظلہ لانو آئے تو غفیل الملائکہ بنے، اور بلال لانو آئے تو مؤذن مسجد نبی بنے. یہ وہ کتاب تھی کہ جس پر ایمان جب یہ لوگ لے کر آئے تو اس کتاب نے سب کی شان کو بڑھا دیا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرما دے، عظمتیں ملتی ہیں. چنانچہ سیدنا عمر لانو کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں جا رہے تھے اور پیچھے فوج بھی تھی. تو ایک جگہ سے ٹرن لیتے ہوئے ان کی نظر وادی میں پڑی اور وہ دیکھنے کھڑے ہو گئے. دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، فوج بھی پیچھے کھڑی ہے، لوگ پسینے میں شرابور، کھڑا نہیں ہوا جاتا. کسی نے پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے، آپ کی وجہ سے اتنے لوگ دھوپ کے اندر کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اسلام لانے سے پہلے میں اس وادی میں اپنے اونٹ چرانے آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تو میرے والد خطاب مجھے کہتے کہ عمر تو بھی کیا اچھی زندگی گزارے گا، ارے تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے. میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا ہے. تو یہ کتاب دنیا میں عزتیں دینے کے لیے آئی ہے. دیکھیے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. فرض کرو ایک آدمی جنبی ہے، تو اب وہ جنبی جب تک غسل نہیں کرے گا وہ اس قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. مگر ہاتھ لگانے کا یہ مطلب نہیں
کہ جی جہاں لکھا ہوا ہے وہاں ہاتھ نہ لگائے، خالی جگہ پر ہاتھ لگائے؟ فرمایا نہیں۔ فقہا نے لکھا جی کاغذ کی جو جلد اوپر چڑھی اس پر ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں۔ جی خالی کاغذ جس کو ساتھ جوڑ دیا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ان کا اس کو بھی نہیں۔ وجہ پوچھی کہ وجہ کیا؟ اس پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا اگرچہ یہ بے قیمت گتا ہے لیکن کیونکہ اس کو قرآن مجید کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، پکا جوڑ دیا گیا، یہ قرآن مجید کا حصہ بن گیا، اس کی شان بڑھ گئی۔ جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو جنبی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس طرح اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سوچنے کی بات ہے، گتا قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ گتے کی شان بڑھا دیتے ہیں۔ اے مومن، اگر تو قرآن کے ساتھ جڑے گا اللہ تیری شان کو کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، دن رات، صبح شام قرآن مجید پڑھنے میں ہمیں لطف آنے لگ جائے، مزہ آنے لگ جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات، 2 رکعت کی نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ایسی طبیعت مچلی، ایسا مزہ آیا، قرآن پڑھتی رہی، حتیٰ کہ جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ سحری کا وقت بالکل ہی قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رونے بیٹھ گئی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کر، کتنا لطف آتا ہوگا، مزہ آتا ہوگا ان کو قرآن مجید میں۔ ہمیں بھی یہ مزہ آ سکتا ہے، لیکن اس مزہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ اچھا دیکھیں، اگر پتھر پہ پانی ڈالیں، شربت ڈالیں تو پتھر کو شربت کے ذائقے کا مزہ آتا ہے؟ نہیں نہ آتا، کیوں؟ بے جان تھا۔ اور اگر زبان پہ ڈالیں تو شربت کا مزہ آئے گا، کیوں؟ زندہ تھی۔ معلوم ہوا بے جان چیز لذت سے واقف نہیں ہو سکتی، ہمیشہ جاندار چیز ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے دل روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، دلوں پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے ذائقے کو جانتے ہیں، لذت کو جانتے ہیں۔ ایک ایک آیت ان کے کان میں جب پڑتی ہے تو بس ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ علمی نقطہ طلباء کے لیے کہ جب سننے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو پھر پڑھنے والے کا ایمان کتنا بڑھتا ہوگا۔ جس کے سننے پر تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور سننے پر ایمان بڑھنے کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، تو پڑھنے والے کا ایمان کتنا بڑھتا ہوگا۔ اس لیے اس قرآن مجید کے ساتھ دوستی کر لیجئے، محبت بڑھا لیجئے۔ آج تو بچوں کے لیے اسکرین کے اوپر بیٹھ کے تماشے دیکھنا اتنا آسان کہ ان کو 2-4 گھنٹے گزرنے کو پتہ نہیں چلتا۔ جی کیا کر رہے ہیں؟ جی انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کا مزہ کیوں نہیں آتا؟ دل صاف نہیں کیا ہوتا، اس پر محنت نہیں کی ہوتی۔ اگر ہم اپنے دلوں پر محنت کر لیں اور اللہ کے ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے اس دل کو ہم صاف کر لیں، پھر قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا جیسے ہمارے اکابر کو مزہ آیا کرتا تھا۔
کتنا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ ایسی ایک عورت تھی کہ جو اللہ رب العزت کے قرآن کے الفاظ ہی سے گفتگو کرتی تھی، کوئی اور لفظ اپنی زبان سے نکالتی نہیں تھی. المرأۃ متکلمۃ بالقرآن. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے عورت کو دیکھا، اونٹ پہ سوار آ رہی ہے پردے میں. جب قریب آئی میں نے پوچھا کہ آپ اس ویرانے میں کہاں؟ نہیں، پہلے قریب آئی تو میں نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم. قرآن کی آیت پڑھی. میں نے پوچھا کہ اس ویرانے میں کہاں؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. میں سمجھ گیا راستہ بھول گئی. پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. میں سمجھ گیا حج عمرہ کر کے آ رہی ہے. پوچھا کہاں جانا ہے بی بی؟ کہنے لگی ادخل المصر انشاء اللہ آمنی. شہر میں جانا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ اچھا میں آپ کو شہر تک پہنچا دیتا ہوں، میں نے بھی وہیں جانا ہے. کہنے لگی ان احسنتم احسنتم لانفسکم. نیکی کرو گے تو اپنے لیے اللہ تمہیں اس کا اجر بھی دیں گے. کہنے لگے میں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور چلنا شروع کر دیا. اب جب آگے بڑھے تو میرا خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اس کے خاندان کے بارے میں تو کچھ پوچھوں. تو میں نے پوچھا کہ کس خاندان سے ہو، تمہارے خاوند کا کیا نام؟ اس نے مناسب نہ سمجھا. کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. کہ جن باتوں کا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں تم ان باتوں کو پوچھتے کس لیے ہو. کہنے لگے میں چپ ہو گیا. ذرا آگے بڑھا تو میں نے کہا کہ چلو بھائی کوئی اشعار پڑھتا ہوں. تو میں نے عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے. کہنے لگے جب میں نے عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. بھئی اگر پڑھنا ہی ہے تو اللہ نے جو تمہارے لیے آسان کیا قرآن پڑھو. کہنے لگے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. شہر کے قریب پہنچے تو میں نے پوچھا جی شہر میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مجھے پتہ چل گیا اس کے بیٹے ہیں. میں نے پوچھا آپ کے بیٹوں کا نام کیا؟ کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. میں نے کہا واہ، اس کے یہ بیٹے ہیں جن کے 3 نام ہیں. میں وہاں گیا اور قافلے کے لوگ موجود تھے اور میں نے آواز لگائی کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق کہاں ہیں؟ تو 3 بڑے نوجوان خوبصورت بچے جن کے چہرے پہ تقویٰ کا نور تھا، صلحاء کا نور تھا جن کے چہرے پر، وہ آئے اور اپنی والدہ سے ملے. تو ان کی والدہ نے ان کو کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کہ اس مہمان کو تم کھانا کھلاؤ. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں بس چلتا ہوں. تو اس نے آگے سے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلانا چاہتے ہیں. کہنے لگے میں خیر کھانا کھانے بیٹھ گیا. جب فارغ ہوا تو مجھے سمجھ نہ آئے، میرے ہر لفظ کے جواب میں اس نے قرآن کی آیت پڑھی. قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ ہی زبان سے نہیں نکالا. تو میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا بھئی معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگے ہماری یہ والدہ قرآن مجید کی حافظہ، حدیث پاک کی عالمہ ہے اور اس کے دل میں اتنی خشیت الہی ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے. ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو میرے مالک کو ناپسند آ جائے. لہذا پچھلے 20 سال سے قرآن مجید کے سوا اس کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں نکلا. جن کو قرآن مجید سے مزہ آتا تھا سبحان اللہ. ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سارا دن مختلف اوقات میں قرآن مجید کی آیات پڑھا کرتے تھے. ان کے بڑے صاحبزادے جانشین حضرت قاسمی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ابا جی پورے دن میں قرآن کی اتنی آیتیں گفتگو کے دوران پڑھتے ہیں کہ سب کو یکجا کریں تو 2 سے 3 پارے کی تلاوت بن جاتی ہے. جن کو مزہ آتا ہے ان کو اس کے سوا بات کرنے کا جی نہیں چاہتا.
تو کاش ہمارے دل صاف ہو جائیں، زندہ ہو جائیں، پھر ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا مزہ آئے گا، پھر ہمیں کھانا یاد نہیں رہے گا، بلکہ حفاظ کی ایک کتاب میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن سے مزہ تھا، ان کو قرآن مجید کے ساتھ آتا، ان کی شادی ہو گئی۔ اب جب پہلی رات وہ اپنی اہلیہ کے قریب ہوئے، سلام دعا کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تاکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوگی۔ تو بیوی نے تو 2 رکعتیں جلدی پڑھ لی، اور یہ جو 2 رکعت پڑھنے شروع کیا تو یہ قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہے۔ اللہ کی شان کہ جب اذان کے قریب وقت ہوا تو سلام پھیرا، ادھر سے اذان، کہنے لگے اچھا اب تو وقت ہو گیا اذان کا، تو میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، پھر ملیں گے۔ تو یہ فجر میں چلے گئے۔ فجر میں دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھ لیا بھائی مہمان کو کیسے پایا؟ اب انہوں نے مہمان سے گفتگو کی ہوتی تو پتا ہوتا، سچے بندے تھے، کچھ چھوٹی موٹی بات کہی، وہ بھی بڑے یعنی نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، ساڑ گئے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو کیسا نوجوان ہے کہ تیری آج شادی کی پہلی رات اور تجھے بیوی کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں؟ تو نوجوان نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں 2 رکعت کی نیت سے مصلی پہ کھڑا ہوا تھا، قرآن کی لذت نے میرے ذہن سے ہی نکال دیا کہ میری بیوی میرے انتظار میں ہے۔ قرآن کی لذت ایسی ہوتی ہے، ہمیں اگر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اس کی لذت ہے ہی نہیں۔ ان سے پوچھو نا کہ جن کی زندگی قرآن مجید کی تلاوت میں گزرتی ہے، ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا کیا مزہ آتا ہے، دن رات پڑھتے ہیں۔ وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، ماشاءاللہ ایسا لطف اور مزہ آئے قرآن مجید کے پڑھنے میں۔ تو اس قرآن مجید کو پڑھیے اور اس سے اپنے دل کے نور کو بڑھائیے، اپنے ایمان میں اضافہ کر لیجئے۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق ہے قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ مقدس کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کا دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ مسجد کمیٹی کے لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، مولانا کو، قاری صاحب کو، سب ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے یہاں قرآن مجید کی تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیارے پیارے بچے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سعادت ہے ان بچوں کی، اور سعادت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو حافظ بنانے کے لیے مالی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے اس چیز کا تعاون کیا۔ یہ سب لوگ اجر کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں یہ کوشش کریں، اور یہ بچے بھی اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ یہی نہیں کہ ہم نے قرآن مجید یاد کر لیا ہے، بلکہ اب ہم اپنی زندگی میں اس قرآن کے نور اور فیض کو آگے بڑھانے کے لیے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے۔ تو تعلیم قرآن یہ بھی قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ پچھلی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، یعنی ان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ تو فرشتوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی، اور خوش نصیب ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور خوش نصیب ہیں وہ کان جو اس کلام الہی کو سنیں گے۔ یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے، ہم قرآن مجید جو ہے وہ آج پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہے فہم قرآن، قرآن مجید کو سیکھ سمجھنا۔ اب قرآن مجید کو فقط عربی کے زور پہ نہیں سمجھ سکتے، آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو فہم قرآن کا اتنا شوق ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ درمیان میں علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں بس قرآن لو اور اس کا ترجمہ پڑھو اور سمجھتے چلے جاؤ۔ اب بتاؤ بھائی، کوئی آدمی اگر انگریزی میں ایم اے کر چکا ہو اور وہ کہے کہ جی میڈیکل کا نالج چونکہ انگریزی میں ہے، میں کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤں گا، تو کوئی اسے ڈاکٹر مانے گا؟ کوئی کہ جی انجینئرنگ انگریزی زبان میں اس کی کتابیں ہیں اور میں ایم اے انگلش ہوں، میں انجینئرنگ کا علم خود پڑھ لوں گا، تو کوئی اسے انجینئر مانے گا؟ جس طرح فقط زبان دانی کی وجہ سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتے، اسی طرح فقط عربی زبان اردو زبان پڑھ لینے سے قرآن مجید کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بتائے کہ قرآن مجید کے صحیح معنی کیا ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، بات تو میری اور اس کے معنی مفہوم آپ نکالیں تو آپ کو کہاں اس کا اختیار؟ حق تو یہی بنتا ہے نا کہ اگر بات میری ہے تو جو معنی میں چاہتا ہوں وہی لیے جائیں۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں نا کہ باتیں ان کی مفہوم ہمارے، تو کیا تماشے لوگ لگاتے ہیں کہ بات کا کیا ٹیڑھا میڑا جواب ہوتا ہے۔ بھائی جس کا کلام اسی کا حق ہے کہ معنی جو وہ چاہتا ہے وہی سمجھے جائیں۔ اسی طرح یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو اس کے جیسے الفاظ اترے، اس کے معانی بھی اللہ نے اتارے ہیں اور اپنے محبوب کو وہ معنی عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے وہ معنی صحابہ کو سکھائے، صحابہ نے امت کو سکھائے، اور یہ معنی اوپر سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے اسی مفہوم کو اور معنی کو ہمیں سمجھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اب یہ تین لفظ ہیں، عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، نجم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، شجر کا لفظ بھی اور سجدے کا لفظ بھی۔ تو اگر کسی عام بندے سے پوچھا جائے جی ترجمہ کیا، ہم نے ایک مرتبہ کالج کے ایم اے کے لیول کے لوگ تھے، ان سے پوچھا بھائی ترجمہ کیا؟ انہوں نے ترجمہ کیا کہ ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ غلط ترجمہ تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ اپنے اعتبار سے انہوں نے ٹھیک ترجمہ کیا مگر ٹھیک نہیں تھا۔ مفسرین نے ترجمہ کیا لکھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ درخت ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک درخت ہوتے ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا، وہ زمین پہ ہی پھیل جاتے ہیں، ان کو بھی عربی زبان میں نجم کہتے ہیں، اور ایک تنے والے درخت ہوتے ہیں ان کو شجر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، بے تنے کے درخت اور تنے والے درخت سب دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سمجھنے والے نے ستارے کا ترجمہ کر ڈالا۔ جتنا غلطیاں لگتی ہیں، چنانچہ ایک زبان میں لفظ کا مطلب اور ہوتا ہے، دوسری زبان میں لفظ کا مطلب اور ہوتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ ایک ملک میں گئے تو وہاں سعودی عرب کے ایک سفیر ہیں، ان کا نام ہے بندر بن سلطان۔ جب ہم نے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا تو بڑا پریشان ہوئے۔ ہم نے کہا کہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ باپ کو خوشی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ کیسا باپ تھا جس نے بیٹے کا نام بندر رکھ دیا۔ واقعی کئی دن پریشان رہے، لیکن پھر خیال آیا بھئی اس کا ترجمہ تو دیکھو۔ تو ہم نے عربی کی ایک قاموس منگائی، ڈکشنری منگائی، اور اس میں جب دیکھا تو بندر کا مطلب کھلا ہوا پھول تھا۔ تو پھر پتہ چلا کہ انہوں نے اردو کا بندر نام نہیں رکھا، عربی کا بندر نام رکھا تھا۔ ہم اگر قرآن مجید کو فقط اردو کے زبان یعنی زور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً گمراہی ہوگی۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علماء کے پاس بیٹھیے اور ان سے قرآن مجید کو سیکھیے۔ وہ بتائیں گے
کس لفظ کا وہاں پر کیا ترجمہ ہے اور کیا ہے. تو آج اس قسم کی محفلیں جہاں ہوتی ہیں نا کہ جی علماء کی کیا ضرورت ہے، ترجمہ پڑھو قرآن سمجھو، تو یہ لوگ حقیقت میں سادہ آدمیوں کو گمراہی کی دعوت دے رہے ہوتے. تو فہم قرآن کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں علماء سے تعلق جوڑنا چاہیے اور ان سے ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہیے. سیکھیں گے تو ترجمہ بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے. چوتھا حق ہے عمل بالقرآن، کہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں. یہ نہیں کہ فقط اس کی تلاوت کر کے خوش ہو جائیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے بھیجا، عمل کریں گے تو پھر ہمیں اس کا اجر ملے گا. صحابہ کرام کا عمل بالقرآن کتنا تھا، انسان حیران ہوتا ہے. ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ذرا توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ان کے گھر مہمان آئے، انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ ان کے لیے کچھ لاؤ پینے کے لیے. تو گھر میں شوربہ تھا، اس نے شوربے کو گرم کیا اور لے کے کمرے میں آئی. جب داخل ہونے لگی تو وہ بیچاری دیکھ کہیں اور رہی تھی، قدم کہیں اور رکھ رہی تھی. تو پاؤں جو اٹکا تو وہ گرم گرم شوربہ سیدنا حسین لانو کے اوپر آ گرا. اب آپ سوچیں کہ جب ابلتا ہوا شوربہ جسم پہ گرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے. تو سیدنا حسین لانو نے باندی کی اس لاپرواہی کی وجہ سے ذرا غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ اس نے کیا کر دیا. وہ باندی بھی اس گھر کی خادمہ تھی، وہ ان کے مزاج کو، ان کی سیرت کو، ان کے عمل کو سمجھتی تھی. جب انہوں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو اس نے آگے سے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. تو سیدنا حسین نے سنتے ہی فوراً اپنے موڈ کو ٹھیک کر کے فرمایا اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر اس نے آگے قرآن مجید کے الفاظ پڑھے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور انسانوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. آپ نے فوراً مسکرا کے کہا اچھا میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا. اس نے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا اچھا تجھے میں نے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. یہ عمل بالقرآن ہوتا تھا ان کا. ادھر سنتے جاتے تھے، ادھر قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کے ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمتیں ہمیں مل جائیں، وہ برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. اور پانچواں حق ہے قرآن مجید کا اشاعت قرآن. قرآن مجید کی اشاعت کرنا، اس کو پرنٹ بھی کروانا، لکھوانا، دوسری جگہوں تک پہنچانا، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری کوشش کرنا، یہ تمام حقوق قرآن مجید کے ہمارے اوپر ہیں. الحمدللہ کہ امت نے قرآن مجید کی حفاظت کے اس منصب کو خوب پورا کیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو، متقدمین کو، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اس وقت کے علماء، حفاظ اور قراء کو کہ جو قرآن مجید کی حفاظت کا آج سبب بنے ہوئے ہیں. مسلمان ملکوں میں آپ کہیں چلے جائیں آپ کو قرآن مجید مل جائے گا، قرآن مجید کے حافظ مل جائیں گے، قاری مل جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہی رہے گا. اب اس پہ ایک دو باتیں ذرا سن لیجئے. ایک آدمی تھا، وہ بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ بھائی عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا، یہودی کہتے ہیں ہمارا دین سچا، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سچے، تو پتہ نہیں کون سچے ہیں. وہ کنفیوز ہوتا تھا. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کا نا باقاعدہ تجربہ کرتا ہوں، ٹیسٹ لیتا ہوں. چنانچہ اس نے ایک عجیب کام کیا کہ تورات لی اور ایک کاتب کے پاس لے کر گیا، چونکہ اس زمانے میں کاتب لوگ لکھا کرتے تھے.
اور اس کو کہا کہ بھئی یہ تورات نقل کر دو بڑی خوبصورت طریقے سے، میں تمہیں پیسے دوں گا، مگر چند جگہوں پر الفاظ کو ملتے جلتے الفاظ سے بدل دینا، مفہوم وہی رہے الفاظ بدل جائیں۔ کاتب نے کہا بہت اچھا، چنانچہ اس نے ایسی تورات لکھ دی۔ یہ ایک یہودی عالم کے پاس لے کر گیا اور اس کو کہا جی میرے پاس یہ نسخہ تھا، میں نے بڑی قیمت دے کر لکھوایا، آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں۔ اس نے اس کو وہ کتاب دی اور اس کے پاس 1 سال تک وہ کتاب رہی اور اس یہودی کو پتہ نہ چلا کہ اس کے اندر الفاظ میں تبدیلی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس نے اپنے دل میں نتیجہ نکالا کہ ان کو جب اتنا ہی پتہ نہیں چلا کہ الفاظ ہی بدلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی جو چاہے لکھ دے، ان کو کیا پتا، یہ محفوظ نہیں ہے، لہذا یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اب اس نے بائبل لی اور بائبل کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا اور ایک عیسائی کے پاس لے کر گیا، پادری کے پاس، اور اس کو ہدیہ دیا۔ 1 سال انتظار کیا، وہ پادری صاحب کو پتہ ہی نہ چلا کہ بھئی اس میں کہیں اونچ نیچ ہے یا نہیں۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ یہ بھی محفوظ کتاب نہیں ہے، لہذا یہ اس وقت صحیح دین نہیں ہے۔ پھر اس نے قرآن مجید لیا اور کاتب کو کہا کہ ملتے جلتے لفظ چند جگہوں پہ بدل دینا اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ پھر ایک عالم تھے، حافظ قرآن تھے، ان کو جا کے اس نے وہ قرآن مجید کا نسخہ تحفہ کے طور پہ پیش کیا۔ ابھی ایک جمعے سے دوسرا جمعہ نہیں آیا تھا کہ وہ عالم ایک دفعہ اس کو ملنے کے لیے آئے اور بڑے سیریس تھے۔ اس نے کہا خیر تو ہے، آپ بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرآن مجید لکھا کس نے؟ اس نے کہا فلاں کاتب نے لکھا۔ اچھا، اس نے سوتے ہوئے لکھا ہے یا جاگتے ہوئے لکھا ہے؟ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ کہنے لگا اس میں کتنے الفاظ ہیں جو اس نے بدلے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے دکھائیں۔ چنانچہ اس مسلمان حافظ نے ایک ایک لفظ کے گرد دائرہ لگایا ہوا تھا، تمام الفاظ کی اس نے نشاندہی کر دی کہ ہمارے قرآن کے الفاظ نہیں، یہ بدل کے لکھے گئے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ میں واقعی مان گیا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی بندہ اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، میں آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ یہ ایسی محفوظ کتاب ہے۔ ایک مرتبہ جرمنی کی یونیورسٹی ہے، میوک یونیورسٹی، اس کا ہے ایک ڈپارٹمنٹ۔ اس ڈپارٹمنٹ نے ایک پروجیکٹ کیا۔ پروجیکٹ کیا تھا؟ عجیب مزے کی بات ہے۔ پروجیکٹ یہ تھا کہ جی مسلمان ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری کتاب محفوظ ہے اور کتابیں محفوظ نہیں ہیں، تو ہم ذرا اس کا جائزہ تو لیں کہ یہ محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے بڑا فنڈ مخصوص کیا، لاکھوں ڈالر، اور لوگوں کے ذمہ لگایا کہ مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں جاؤ اور وہاں کے پرنٹر سے، چھاپے خانے سے یہ قرآن مجید لے کے ہمیں بھیجو۔ اس طرح سے انہوں نے 40,000 قرآن مجید اکٹھے کر لیے۔ اب انہوں نے بندے رکھے اور ایک ایک صفحہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کیا، حروف کا کمپیریزن، نقطے، ہر چیز کا، حتیٰ کہ 40,000 قرآن مجید کے نسخوں کو آپس میں ملا کر انہوں نے دیکھا، ان کو کہیں ایک نقطے کا فرق بھی نظر نہ آیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہمیں ذمہ دار۔ ایک مرتبہ 1994 کی بات ہے، یہ آج واشنگٹن میں تھا، امریکہ میں، تو ایک عالم آئے، کہنے جی یہاں پر بھی ایک کونسل بنی ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرفیس کونسل، اس میں ہر دین کے نمائندے موجود ہیں اور وہ اپنے اپنے دین کے بارے میں وہاں پر بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر مسلمانوں میں سے کوئی بھی نمائندگی کرنے والا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر تو اسلام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔
لہذا کسی بندے کو وہاں جانا چاہیے۔ چنانچہ علماء نے وہاں مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ کی شان کہ انہوں نے اس عاجز کے سر پہ بوجھ رکھ دیا کہ جی وہاں ایسے بندے کی ضرورت ہے جو دین کے بارے میں بھی کچھ جانتا ہو اور انگریزی بھی اچھی بول لیتا ہو اور سائنس کو بھی سمجھتا ہو، کچھ روحانیت کو بھی سمجھتا ہو، تاکہ وہ مختلف طریقوں سے اگر سوال کریں تو وہ بندہ ان کا کچھ جواب دے سکے، اگر نہ دے سکے گا تو اپنے بڑوں سے پوچھ کے جواب دے سکے گا۔ ہم نے کہا چلو جی بہت اچھا۔ چنانچہ ان کے کہنے پر ہم نے وہاں جانا شروع کیا، ان کو بتایا کہ جی اسلام کے بارے میں کوئی کویسچن پوچھنا ہوگا نا تو آپ ہمیں بتائیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوگا تو بتا دیں گے، نہیں سیکھا ہوگا تو پوچھ کے بتا دیں گے، اس میں کیا بات ہے۔ خیر انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اب جانا شروع ہو گئے، 1 سال تقریباً وہاں جاتے رہے تو ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ ایک ٹاپک متعین کر لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے، اپنے اپنے دین کے نقطۂ نظر کے حساب سے۔ جب ان کے ساتھ تعارف ہو گیا تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، مختلف ادیان کے لوگ تھے۔ بلکہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو یہودیوں کا روائی تھا نا، جب بھی میں وہاں جاتا تھا تو یہی امامہ اور جبہ اور ہاتھ میں عصابی ہوتا تھا، تو وہ ہمیشہ مجھے دیکھتا رہ جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ اتنا غور سے کیوں دیکھتا ہے۔ ایک دن جب میں گیا نا تو اس کے قریب کرسی پر بیٹھا تو مجھے کہتا ہے یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اتنی مقناطیسیت ہے کہ یہ یہودی بھی جب دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ سنت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک دن ہم وہاں محفل ختم کرنے لگے تو جو وہاں کا سیکرٹری تھا اس نے کہا جی کہ آئندہ محفل میں کیا ایجنڈا ہوگا؟ تو میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے ان کو کہا جی کہ آئندہ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہر دین والا اپنی اپنی جو آسمانی کتاب ہے نا اس کو پڑھ کے سنائے تاکہ ہم بھی اللہ کے کلام کو سنیں۔ تو انگریزی میں اس کو کہا ورڈ آف گاڈ، اللہ کا کلام، اپنے اپنے ورڈ آف گاڈ کو پڑھ کے سنائے۔ چنانچہ اس نے اس کو اپروو کر دیا اور بات طے ہو گئی۔ جب اگلی میٹنگ کے لیے گئے تو سیکرٹری صاحب نے سب سے پہلے میرا ہی نام لیا، جو بولے وہی کنڈی کھولے کہ جی آپ ہی نے یہ جو ہے نا سجیشن دی تھی، لہذا آپ ہی پڑھ کے سنائیں۔ ہم نے جی ان کے سامنے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ کیوں سورہ فاتحہ کو پڑھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو کچھ تمام پچھلی آسمانی کتابوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ جو کچھ پورے قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب، یہ 4 ورڈ ہے پورے قرآن مجید کا، یہ اوپننگ چیپٹر ہے، سمری ہے پورے قرآن مجید کی۔ ہم نے کہا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو گویا پورے قرآن کا پیغام ان کو سنا دیں گے ہم۔ خیر قرآن یہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ ان کو بتایا۔ خیر انہوں نے سنا۔ اس کے بعد عیسائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پادری نے اپنی بائبل کھولی اور ان کے بائبل میں ایک ہے پہاڑی کا وعد کہتے ہیں اس کو، وہ بڑی لے سے بڑے شوق سے جھوم جھوم کے وہ پڑھتے ہیں۔ مفہوم اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی کہ کوئی تمہارے ایک رخسار کے اوپر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا رخسار بھی پیش کر دو۔ تعلیم یہ اور عمل دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی وہی پہاڑی کا وعد پڑھنے لگا۔ اب مجھے اس کے پڑھنے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ پڑھ رہا ہے۔ جب وہ پڑھنے لگا تو میں نے سیکرٹری سے کہا کہ جی میرا اس میں ایک نقطہ ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ان کا جی بتائے۔ میں نے کہا پوائنٹ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلی دفعہ یہ سجیشن دی تھی کہ ہر دین والا اپنے دین میں جو ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھ کے سنائے گا۔ تو کیا یہ بائبل انگریزی میں نازل ہوئی تھی؟ یہ تو انگریزی پڑھ رہا ہے۔
کہنے لگا نہیں یہ تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. میں نے کہا پھر یہ تو ترجمہ ہوا، ورڈ آف گاڈ تو نہ ہوا نا. اب جب انہوں نے پوائنٹ سنا تو وہ پھنس گئے کہ بات تو ٹھیک ہے، لکھا تھا ورڈ آف گاڈ سنائے گا. اب ورڈ آف گاڈ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ترجمہ ہے انگریزی کا. اب وہ ذرا چپ ہو گئے. اس کے آگے ایک ربائی بیٹھا ہوا تھا یہودی، اور وہ بڑا بہت ہی تیز بندہ تھا، بہت کوئک آدمی تھا. وہ بھی سمجھ گیا پوائنٹ کو، اور وہ بھی انگریزی ترجمہ ہی لے کے بیٹھا ہوا تھا تورات کا. تو جب اس نے دیکھا تو وہ آگے بڑھا. میں اس وقت منبر رسول پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ یوں کر کے آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کہنے لگا مجھے مسٹر احمد، مجھے احمد کے نام سے پکارتے تھے، اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میرے آقا کا نام ان کی زبانوں سے چلو نکلتا تو ہے. تو وہ کہنے لگا مسٹر احمد، میں یہ بات پورے فورم کے سامنے لاؤڈ اینڈ کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ پورے دنیا میں صرف مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے پاس ورڈ آف گاڈ اصلی حالت میں موجود ہے. ہمارے پاس فقط اس کا ترجمہ ہے، ورڈ آف گاڈ موجود نہیں. اتنی دل کو خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آج یہ مختلف ادیان کے لوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس محفوظ کتاب ہے اور کہیں نہیں. میں نے اپنے دل میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار. اللہ اکبر. اب میرے محترم جماعت، یہ قرآن مجید محفوظ کلام ہمارے پاس موجود ہے. اس کی برکتیں وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھیں، دور صحابہ میں تھیں. اس کی برکتوں میں فرق نہیں ہے، تاثیر میں فرق نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں، عمل کریں اور اس کے عملی زندگی گزارنے والے بن جائیں. جب عملی زندگی گزاریں گے تو پھر قرآن مجید کی برکتیں بھی نازل ہونی شروع ہو جائیں گی. اس کی برکتیں نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر ایک واقعہ سن لیجئے اور بات مکمل ہو جائے گی. واقعہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی کہیں جا رہا تھا. اس نے ایک بلٹ، ایک گولی پڑی ہوئی دیکھی جو بندوق کی گولی ہوتی ہے. اس نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے. اس نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی. اب اپنے کسی دوست کے پاس گیا، کہنے لگا یار یہ کیا چیز ہے مجھے ملی. اس نے دیکھ کے کہا او یہ تو بندوق کی گولی ہے، یہ تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی پاورفل چیز ہے، یہ تو انسان کو بھی مار دیتی ہے، ہاتھی کو بھی مار دیتی ہے، شیر کو بھی مار سکتی ہے. اس نے کہا اچھا اگر اتنی طاقت والی چیز ہے اس کو تو سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو دیہاتی نے اس کو جیب میں رکھ لیا. اب ایک دن بیچارہ گھر آ رہا تھا، ذرا شام ہو گئی تھی، تو ایک چھوٹا سا کتا اس کے پیچھے لگ گیا. اب پہلے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر کتا زیادہ تیز نکلا. وہ قریب آ رہا تھا تو اس غصے میں اس نے وہ جو گولی نکالی اور کتے کو زور سے دے ماری کہ اس کو تو میں جان سے ہی مار دوں. مگر کتے نے تو کیا مرنا تھا، وہ الٹا اس پر اور چڑھنے لگ گیا. یہ بیچارے نے بڑی مشکل سے جان بچائی، اپنے گھر پہنچا، دوست سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے یار اللہ کے بندے تو نے مجھے مس گائیڈ کیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ ہاتھی مار دے، شیر مار دے، اور اس نے تو اتنے سے کتے کو نہ مارا. اس نے کہا او خدا کے بندے، اس کے اندر طاقت تو اتنی ہے مگر طاقت کے ظاہر ہونے کا ایک طریقہ ہے. اس نے کہا طریقہ کیا؟ اس نے کہا ایک مشین ہوتی ہے جس کا نام بندوق ہے. اس بندوق کے اندر گولی کو فٹ کرو اور پھر اس بندوق کے ذریعے سے گولی چلاؤ تو یہ سامنے اگر شیر بھی ہوگا تو یہ گولی شیر کو بھی پھڑکا کے رکھ دے گی اور ہاتھی کو بھی گرا دے گی اور جان سے مار دے گی. تب اس کی طاقت ظاہر ہوگی. بالکل یہی مثال ہماری ہے. قرآن مجید کی مثال طاقت کی ایک گولی کی مانند ہے. اگر
اس کو یہ جسم کی 6 فٹ بندوق کے اندر بھریں، اس کا عمل اس کے مطابق بنائیں اور پھر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں، تو پھر اس بندوق کی گولی کی طاقت آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے کیونکہ بہت سارے احباب نے اس عاجز کو بھی کہا، مولانا کو بھی کہا کہ وہ اس وقت بیعت توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کرنا چاہتے ہیں، تو توبہ کے یہ کلمات پڑھائے جائیں گے۔ سب حضرات متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں، اور جو حضرات اس وقت یہ بیعت توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں اور یوں سمجھیں کہ گویا آج ہم نئے سرے سے مسلمان ہو رہے ہیں اور ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل سے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے دل میں ذخیرہ کر لیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ أَيْ فِي قَلْبِكَ، اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرو، اس کا مصداق بن جائیے، اور تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات ذکر قلبی کر لیجیے۔ نیچے دیکھیے، یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، اللہ۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہیں تیری یاد جمیل، عنبر و عود لٹائے ہیں تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ،
ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان، ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ، حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، سوئی قسمت کو جگائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی وحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ، جن بچوں نے قرآن مجید یاد کیا، اللہ ان بچوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کے والدین کو اللہ دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرما، ان کے اساتذہ کو اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ حاضرین مجلس جتنے بھی ہیں، اللہ سب پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ میرے مولا،
اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ لوگ نماز پڑھیں اللہ ہماری نماز پڑھیں ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ ہمیں قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. میرے مولا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو گھر بار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو صحت کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. میرے مولا ہم زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. میرے مولا ہمیں کبھی بھی زندگی میں بے آسرا نہ فرما. کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. حالات کے حوالے نہ فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ امیدوں سے بڑھ کر ہمیں اجر اور بدلہ نصیب فرما. میرے مولا اس سے پہلے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغام بھیجے خط لکھے فون کیے سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں اس میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. رب کریم ہم عاجز مسکینوں کی ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے کتوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہماری جھولیوں کو بھی بھرپور فرما. اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھی بھرپور فرما. ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھنا دیکھتی ہے وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی چھوڑ نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے. اللہ وہ بیٹے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے. مولا ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لکھے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں. اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجیے. ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجیے. کفار کے حوالے نہ کیجیے. اے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے. پروردگار ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ آپ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا فقولا لہ قولا لینا کہ اس بندے کو جس نے انا ربکم الاعلی کہا خدائی کا دعویٰ کیا آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا نرمی کا معاملہ کرنا. اے اللہ جب انا ربکم الاعلی کہنے والے شخص کے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں تو اے اللہ یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو سجدوں میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں اور آپ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لیجیے. اے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے خطاؤں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ غلطیوں کو معاف کر دیجیے. اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں مگر آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. میرے مولا رحم فرما دیجیے اپنے بندوں پر کرم فرما دیجیے. اے اللہ کوئی بندہ اگر مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پہ تو حسرت نہیں ہوتی. حسرت تو اس پہ ہے جس کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ مسجد سے نکل کے پھر جہنم میں چلا گیا. اللہ مہربانی فرما دیجیے ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں میرے مولا ہماری توبہ قبول کر لیجیے. اے اللہ میں اپنے در سے دھکے نہ دیجیے.
اے اللہ خالی نہ اٹھائیے. رب کریم آج کی اس محفل کو ہمارے لیے بخشش کی محفل بنا دیجئے. اے اللہ بخشش کی محفل بنا دیجئے. میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.